کل سے بہت تنقید تو ہو رہی ہے جو وزیر اعظم صاحب نے فارن پالیسی کے حوالے سے سر بیان دیا ہے، مگر ساتھ میں سر یہ آواز بھی آ رہی ہے کہ ڈومیسٹکلی کیپنگ ان مائنڈ دا فیکٹ کہ اس وقت وہ حکومت کھونے لگے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ارلی الیکشنز ہوں، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس سے ان کو ڈومیسٹکلی فائدہ ہو سکتا ہے، لوگوں کے لیے ایک ایسا ایموٹیو ایشو ہے، امریکہ نے پاکستان کی پالیسی کو اثر انداز کرنے کی کوشش کی کہ وہ سپورٹ اس سے گین کر سکتے ہیں. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ میرا خیال یہ کہ یہ تقریر جو تھی ان کی یقینی طور پہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے سپورٹرز کو گیلونائز کرنے کے لیے تھی، اور ایسا لگتا تھا یہ جو ہے آئندہ کے لیے جو ہے وہ ان کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے. لیکن اب جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں، اب وہ اس میں جو ہے ان کو اس اقدار سے میرا خیال ابھی تو جو خطرہ ہے اس سے اس کو بچا نہیں سکتی ہیں. اس وقت اصل مسئلہ ہے، جو اصل خطرہ جو ان کو ہے وہ تو پارلیمنٹ کے اندر ہے، اور اس میں تو اب جو تصویر نظر آ رہی ہے ہمیں وہ تو اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں، اگر فرض کیجیے یہ ساری امریکہ کی سازش کی بات آ رہی ہے، اس کی آ رہی ہے، تو اس سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو بھی ایک لحاظ سے جو توازن ہے اپوزیشن کے ساتھ وہ کوئی تبدیل ہونے جا رہا ہے. میرا خیال نہیں ہو رہا ہے. میرا خیال ٹھیک ہے عوام کا کچھ حصہ شاید اس سے متاثر ہو جائے، لیکن ایک سب سے بڑی عارفہ جو بات آتی ہے کہ ایک ڈپلومیٹک طریقہ کار بھی ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ یہ تقریر اس قسم کے کرتے ہیں تو میرا خیال خود ملک کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے. لوگوں کو شاید کچھ لوگوں کو تو آپ باور کرا دیں گے کہ امریکہ کی سازش ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس قسم کی چیزیں جو ہے ڈپلومیٹک ذرائع سے بات ہوتی ہے. اگر کوئی اس قسم کی کوئی الفاظ بھی استعمال کیے گئے، اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو ان ڈپلومیٹک ایکسپریشن ہے کسی ڈپلومیٹ کا تو اس کو اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے. اب یہ ٹھیک ہے وقتی طور پہ آپ شاید اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، لیکن اس سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملک کو کتنا نقصان پہنچے گا. اصل بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ امریکہ کی غلامی کرے، کوئی نہیں چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے. یہ بالکل ٹھیک. میمل صاحبہ، اب آج یہ جو پنجاب کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ خاصی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچانک سے ہوئی ہے، کیونکہ سب کا خیال یہ تھا کہ پہلے حکومت کی جو ساری توجہ ہے، ساری انرجیز ہیں، وہ اسلام آباد کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو شکست دینے میں لگی ہوئی ہیں. مگر یہ جو انہوں نے اسمبلی کا سیشن بلا لیا اور کلیئرلی الیکشن بھی ہوگا، پرویز الہی صاحب بھی ہیں، آپ کوئی وہاں سرپرائز ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ حکومت کی کیا عملی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے اس میں چند رپورٹر سے بات ہوئی جو پنجاب اسمبلی بھی کور کرتے ہیں، جن کو اس چیز کا پتہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضرور ہے کہ کیونکہ اپوزیشن پوری ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ادھر سینٹر میں مصروف تھی، لیکن پنجاب میں بھی ان کی تیاری تھی. جس طریقے سے ملاقاتیں ہو رہی تھی، جہانگیر ترین گروپ ہو، علیم خان گروپ ہو، ویسے بھی جو جوڑ توڑ کی سیاست اس وقت چل رہی ہے، تو اس وقت اپوزیشن بھی اس میں کافی مصروف تھی. اور نام جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ حمزہ شہباز صاحب کا نام انہوں نے فائنل اپوزیشن نے، جوائنٹ اپوزیشن نے کر دیا ہے. ابھی جہاں تک ویسے ہے کہ ابھی ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ پیپرز سبمٹ ہونے ہیں، وہ سارا کچھ، وہ ابھی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کل کس طرح اجلاس کے اندر. کیونکہ ابھی تو ایک لائن ہے جو گورنر صاحب کی طرف سے جو کال کیا گیا اس کے اندر، تو اس کے بارے میں ایک لائن ہے. تو جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا، کہ کیا کل ہی یہ ہوتا ہے الیکشن، یا پھر یہ ہے کہ یہ اتوار کو ہوگا یا آگے ہوگا. مطلب وہ تو خیر ابھی پتہ چل جائے گا ایک دو گھنٹوں کے اندر کلیئر ہو جائے گا. مگر میمل صاحبہ، آپ معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ جہانگیر ترین گروپ سے آبویسلی اپوزیشن بھی بات کرتی رہی ہے، علیم خان گروپ ہے، چینا گروپ ہے، تو کیا کوئی ان گروپس کے سامنے سے بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کس کیا کہا ہے، وہ کس کو سپورٹ کریں گے؟ کیونکہ ایک خاموشی سی چھا گئی ہے 2 دن سے کہ انہوں نے فیصلے کیا کیے ہیں. یہ خاموشی ہے، اور یہ خاموشی وہی بیک ڈور جو ان کی جوڑ تو اور بات چیت چل رہی ہے اس کے مطابق ہے. ابھی تک اپوزیشن تو یہ کلیم کر رہی ہے کہ جے کے ٹی گروپ میں سے میجورٹی جو ہے انہیں دے گی، لیکن ظاہری بات ہے چودھری صاحب بھی دیکھیے، چودھری پرویز الہی بھی ایک گھاٹ سیاستدان ہے، بہت پرانے سیاستدان ہیں. ان کی پنجاب کے اندر پھر وہ اسپیکر بھی 3.5 سال رہے ہیں، بڑے پاورفل اسپیکر ہیں، تو ان کے پاس بھی کافی کچھ ظاہری بات ہے کہ ہے، اور وہ جانتے بھی ہیں. ان کا ایک وزادار سیاستدان بھی اس طریقے سے ان کا رہا ہے، سب کے ساتھ تعلقات بھی. تو یہ دیکھنا ہے کہ ایکچولی یہ مقابلہ تو بڑا یہ چیلنجنگ قسم کا الیکشن ہوگا اگر اٹس چودھری پرویز الہی ورسز حمزہ شہباز. اور ویسے بھی حمزہ کے ساتھ تو چودھری صاحب کے تعلقات بھی بہت اچھے بھی ہیں، لیکن یہ کہ اب
کا اب ایک مقابلہ ہوگا کہ آمنے سامنے ہوں گے، کیونکہ آفٹر جو سارا کچھ ہمارے سامنے ہوا کہ اپوزیشن سے مل کر پھر وہ دعائے خیر اور وہ سب کرنے کے بعد بھی پھر جس طرح سے حکومت کی طرف سے وہ سی ایم کے کینڈیڈیٹ بن گئے، تو وہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے، obviously ہم اس کو پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایک چیلنجنگ مقابلہ ہوگا۔ بالکل صحیح، بہت چیلنجنگ مقابلہ ہوگا۔ اطہر کاظمی صاحب، وہی بات کہ اب تو لٹرلی یہ لگ رہا ہے کہ ایک ایسی ہم صورتحال میں پھنسے ہوئے جاؤ یو ڈونٹ نو کہ ایک بال کے اوپر چوکا آئے گا، چھکا آئے گا، یا کوئی بولڈ آؤٹ ہو جائے گا، اور واٹ ایور دا کرکٹنگ ایکسپریشن از، فارگیو می، بہت ایک انسرٹن سی صورتحال ہے، بیکاز کچھ لوگ ذرا یہ پنجاب کی خاص طور پہ جو موو آج ہوئی ہے اور جو وزیر اعظم صاحب کا آج کا بیان ہے کہ سرپرائز ملے گا اتوار کے دن، میرے خیال میں اس سے کچھ لوگ کنفیوز ہوئے ہیں۔ دیکھیں، وزیر اعظم جب سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا وہ بار بار کہتے ہیں یہ اعصاب کی جنگ ہے، تو میرے خیال میں یہ جو سرپرائز کی باتیں ہیں یہ اسی جنگ کا حصہ ہے۔ آج جو پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا، یقیناً یہ بھی ایک طرح سے سرپرائز ہوگا اپوزیشن کے لیے، ان اے سینس کہ اگر آپ سینٹر کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ اتوار والے دن یہاں پہ حکومت کو فارغ کیا جائے، اسی موقع کے اوپر ایک دم سے اگر پنجاب کے اندر بھی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی تو آبویسلی آپ کا دونوں طرف توجہ بڑھ جائے گی۔ حکومت کو اس میں یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب کا ذکر ہوا، وہ پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ پنجاب کی اسمبلی کے سپیکر ہیں، ان کا کتنا سیاسی کلاؤٹ ہے وہ ہم سب کو پتا ہے، تو وہ بہتر طریقے سے بغیر وفاق کی مدد کے وہاں پہ چیزیں مینج کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو اپوزیشن ہے ان کو وفاق میں بھی اور پنجاب کے اندر دونوں طرف چیزوں کو مینج کرنا پڑے گا، تو یہ ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے اس موو کے پیچھے۔ لیکن آگے کیا ہوگا دیکھیں، یہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جب تک سینٹر کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، پنجاب کے اندر بھی فیصلہ ہونا مشکل ہے، یا پھر حکومت کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتوار سے پہلے ہی پنجاب کے اندر پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، پھر سینٹر میں جس کی مرضی حکومت آ جائے پنجاب سے ان کو ایک طرح سے ٹف ٹائم دیا جائے، تو یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے حکومت کے ذہن میں اس وقت۔